اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 75 ہے، 75، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو رحمان اسے اور ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا تو عذاب کی شکل میں اور یا تو قیامت کی شکل میں، تب ان کو پتہ چلے گا کہ کون ہے جو برے مکان میں ہے اور کون ہے جو لشکر کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ بسا اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں ان کو زندگی بڑی عمدہ سی میسر ہے، اور کیوں وہ بڑے آرام میں ہیں، بڑی آسائش میں ہیں، اور کیوں ان کو طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، اور کیوں ایسا ہے کہ ان کے پاس افراد بہت زیادہ ہیں اور مادی اعتبار سے ان کو حکومت نصیب ہے، ان کو سلطنت نصیب ہے، اور ان کو اور لوگ نصیب ہیں، اور بڑی آرام کی اور بڑی عیش کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور اسی طریقے سے بسا اوقات کفار بھی پلٹ کر یہ کہتے ہیں مومنین سے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتے، اگر ہم ایسے ہوتے کہ ہمیں اللہ ناپسند کر رہا ہوتا تو اس ہم عیش میں نہ ہوتے، اس آرام میں نہ ہوتے، اور اتنی سکون کی زندگی ہم گزار نہ رہے ہوتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جان لے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لے، جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اس سے واقف ہو جائے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے وہ جو رب کا فرما بردار ہے اور کون ہے وہ جو رب کا گنہگار ہے، کون ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کون ہے جو مجرم ہے، خاطی ہے، گنہگار ہے، کون ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ میں شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اس کے احکام کو توڑنے والا ہے، اور کون ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ چنانچہ یہ دنیا یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر آپ کا ہمارا سب کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو اس کی مالداری کا امتحان ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کا امتحان ہے، اس غربت کے عالم میں وہ کیسے رہتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں اس کا برتاؤ اور سلوک کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے، اگر کسی کو افراد میسر ہیں تو وہ اس کی آزمائش ہے، کسی کو بڑا خاندان ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس دولت اور منصب بہت زیادہ ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور پھر تمہارا کیا ہوا ہر عمل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ نوٹ ہو رہا ہے، فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ مقید ہو رہا ہے، اس کی تصویر لی جا رہی ہے، وہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جب ہم کھڑے کیے جائیں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اور فرمایا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برے ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اس کے اندر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اصولی طور پر بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، یہ بتا دیجئے لوگوں کو۔ اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ قل کا لفظ جب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے۔ من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو شرک میں ہیں، کفر میں ہیں، اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ رب العزت ان کو اور ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر رحمان کا لفظ دیکھیے،
رحمان اللہ رب العزت کی رحمت سے بنا ہوا لفظ ہے یہ، کہ اللہ کس قدر رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ ان کے گمراہی پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، ان کے جرم پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ان کو چھوڑے ہوئے، ان کو ڈھیل دیے ہوئے، شاید کہ وہ سدھر جائیں، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ ان کو یہ خیال آ جائے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت ہی گناہوں کی زندگی ہے اور بہت غلط زندگی ہے، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ پر غور کر لے اور اپنے آپ کو درست کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے اور عمل کو بہتر کر لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ سرکش طبیعتیں، وہ مجرمانہ طبیعتیں پھر بھی باز نہیں آتی اور وہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی دنیا کی چقا چوند میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، شرک کی راہ، کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، جرم کی راہ اختیار کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، تو پھر وہ دن آ جاتا ہے دھیرے دھیرے کہ یا تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور یا تو پھر وہ قیامت کے دن کا انتظار کریں۔ اور قیامت، ایک تو ان کی موت آنا، یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت کی بات ہے کہ وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے چل، اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اب جبکہ فرشتے کو انہوں نے دیکھ لیا، اب چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ غیب پر ایمان لا کر تھی، تم اس موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتے تو یہ تمہاری توبہ قبول تھی۔ اب دیکھنا، اب تمہیں پتہ چلے گا، فَسَيَعْلَمُونَ، اب انہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا شر مکانا، کہ مکان کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے برا ٹھکانہ کس کا تھا۔ تم غریب مسلمانوں کو دیکھتے تھے، مومنین کو دیکھتے تھے جو پریشان حال ہیں، پھٹے حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، ان کا تم مذاق اڑاتے تھے اور اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ برا ٹھکانہ کس کا ہے، کیونکہ اب یہاں مومنین کو بلند بالا مکان نصیب ہوں گے، عمدہ قسم کی آسائشیں نصیب ہوں گی، ہر وہ چیز جس کا انسان نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی۔ اور تمہارا حال تو بہت برا ہوگا۔ تم کو دنیا میں غرور تھا، تم کو دنیا میں گھمنڈ تھا، اپنی دولت کا، اپنے لوگوں کا، اپنے افراد کا، اب وہ تو سب ختم ہو گئے، اب تو کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تمہارے اعمال کی پاداش میں، اب تمہارے اعمال کے بدلے میں تم کو سزائیں ملیں گی۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کس کا کمزور تھا، یہ جو تم دنیا میں تانا مارا کرتے تھے، دنیا کے اندر ٹونٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اگر اچھے ہو، اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو تو تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اگر تم اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہو، بڑے پسندیدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پسند کرتا ہے، جس طریقے پر تم چل رہے ہو اس طریقے پر اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر تمہارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ تم پریشانیوں میں کیوں گرفتار ہو؟ تمہارے اندر کمزوری کیوں آ گئی ہے؟ لوگ تمہیں کیوں اپنا لقمہ تر بنائے ہوئے ہیں؟ آج پتہ چلے گا کہ کمزور کون تھا۔ وہ مومن کمزور نہیں تھا، وہ تو اس کے ایمان کی آزمائش تھی اور وہ اپنے ایمان میں کھرا اترا۔ وہ دنیا کی زندگی اس کی آزمائش کی زندگی تھی، وہ اپنی آزمائش میں سچا اترا۔ لیکن تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم بہک گئے تھے، دنیا کی چکا چوند نے تمہیں غافل کر رکھا تھا اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے علاوہ اور کوئی طاقت میں نہیں ہے اور ہماری طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا، دکھا دیا کہ نہیں، جو ایمان والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ زندگی شروع ہو رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا میں تو پریشانیوں میں ہوتے تو موت کا خاتمہ ہو جاتا، دنیا میں تم دقتوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، لیکن اب تو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی، اس زندگی کا کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، ابھی ہمیشہ کی زندگی۔ تو کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے اور ناکام وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں ناکام ہے۔ دنیا کی غربت یا دنیا کی مالداری کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ ہماری اور آپ کی سب کی آزمائش ہے۔ جو اللہ رب العزت کی اس آزمائش میں مکمل اترتا ہے، صادق اترتا ہے، سچا اترتا ہے، بس وہی کامیاب ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے اس کے رسول کی بات مان لی تو وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔